बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुलाई की 4 तारीख जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। दीगर खबरों की जानिब बढ़ें उससे पहले बहुत अहम खबर रात में हमारे सामने आई। आपने जो खबरें थंबनेल पर देखी हैं उनकी बात करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से जो इंकिशाफ किया गया है आमिर डोगर साहब की जानिब से, उस इंकिशाफ की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अचानक आप देखिए कि एक माहौल बन रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद आगे आ गई कि ठीक है, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात। और ये जो बोनेंजा कराची के एक आउटलेट पे फड्डे की वीडियो है, एक खातून बाकायदा लात मारने की कोशिश कर रही हैं स्टाफर को, उस पर हाथ उठा रही हैं, चीज़ें फेंक रही हैं। वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ भी कर दी, चीज़ें उनके बोनेंजा के स्टाफ पर हमला करने के साथ साथ चीज़ें भी गिरा दी। वो खातून, ये दावा किया जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब के ख़ानदान से हैं। मैंने आरिफ अलवी साहब की फैमिली से रब्ता किया और उनसे क्या मालूम हुआ ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले, रूस ने अफगानिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया और रूस पहला मुल्क बन गया जिसने अफगानिस्तान को तस्लीम किया। और वो जो सफ़ेद परचम जिस पे स्याह रंग से कलेमा लिखा हुआ है, वो परचम जो है वो लहरा दिया गया मॉस्को में। तो ये बड़ी बात है। ज़मीर काबलोफ, ये व्लादिमीर पुतिन के नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में ऐलान भी कर दिया। और असनाद जो सफ़ीर की कबूल की जाती हैं, जिसका नतीजा है कि अब ये हमारे यहाँ सफ़ीर हैं, वो भी कर ली गई। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये हमारे रीजन में, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका यहाँ इस रीजन में आना चाहता है और रूस के अफगानिस्तान से जब ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, तो ये अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए बहुत बड़ी खबर है। रूस वो मुल्क है कि दिसंबर 1979 जो हमने पढ़ा, तो अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी थी और फिर ये 89 में अपनी अफवाज को वापस बुलाया था गोरबाचोफ ने। और बहुत बड़ी तादाद में जो सोवियत यूनियन के फौजी थे, रूस के नहीं, सोवियत यूनियन के फौजी थे, वो जान से गए। बड़ा ठीक ठाक जारी नुकसान हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बड़ा साथ दिया था। तो इस तरह से ये ख़त्म हुआ और गालिबन कोई 14-15 रियासतें थीं अगर मुझे सही याद है। तो शिराज़ा बिखर गया, रूस रह गया और वो अलहदा हो गई। ये अफ़गान जंग का नतीजा, रूस को भुगतना पड़ा था। लेकिन अब रूस ने उस अफ़गानिस्तान को कबूल कर लिया है। बहुत ही बड़ी ये डेवलपमेंट है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। ये जो आरिफ अलवी साहब के घर की खातून, बल्कि उनकी बेटी नायमा अलवी साहिबा के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बोनेंजा के स्टोर में फड्डा वो कर रही थी। इसकी हकीकत थोड़ी देर बाद आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं आमिर डोगर साहब की। आमिर डोगर साहब जियो पर बैठे हुए थे प्रोग्राम में हामिद मीर साहब के, और उन्होंने ये कहा कि 9 मई से एक दिन पहले इमरान खान साहब के पास कुछ लोग आए और उन्होंने इमरान खान साहब को कुछ बातें बताई। 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, लेकिन आमिर डोगर साहब कहते हैं कि उससे एक दिन पहले कुछ लोग आए, उन्होंने आकर इमरान खान साहब को बताया कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपके लिए तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। आप मुल्क से जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। ये मतीन हैदर साहब ने भी बताया था। उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले जब जमान पार्क पे बार बार कार्रवाइयाँ हो रही थी, तब मतीन हैदर साहब ने यह खबर दी थी कि इमरान खान साहब को पूरी ऑफर दी गई है। अब इस पूरे मामले में आप देखिए कि आमिर डोगर साहब जो बता रहे हैं कि कुछ दोस्त इमरान खान साहब के पास भेजे गए थे, कुछ लोग भेजे गए थे। ये ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में गैर सियासी ताकतों के बहुत करीब हैं और ये सबके बहुत करीब हैं। इनके किसी से कोई ख़ास इश्यूज़ नहीं है। तो ये वो लोग होते हैं ना जो सबसे बना के रखते हैं। कारोबारी शख्सियात थी जो इमरान खान साहब तक भेजी गई, और बड़ी कारोबारी शख्सियात। और ये वो लोग हैं जो सियासतदानों को भी फंड कर देते हैं जब चाहिए हों, और ये मुल्क में सियासी गैर सियासी ताकतों को भी फंड कर देते हैं। तो ऐसे दो लोग जो है वो इमरान खान साहब से मिले थे और इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया था कि आप चले जाइए। मगर इमरान खान साहब ने
انکار کر دیا اور کہا کہ یہیں اسی جگہ جینا مرنا ہے، مجھے نواز شریف نہیں بننا، مجھے زرداری نہیں بننا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بند کر لیں گے اور لوگوں کو بدزن کر دیں گے تو یہ نہیں ہونے والا۔ یہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تو پہلے ہی کہہ کر بیٹھا ہوں، میں جیل جاؤں گا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ آپ لوگ آئے ہیں، آپ نے یہ کمیونیکیٹ کر دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب کے ان لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات، بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ باتیں ان سے کی اور کہا کہ نہیں، مجھے ملک سے باہر نہیں جانا، گرفتار کرتے ہیں کر لیں۔ اس کے بعد یہ ایک مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں کیونکہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور یہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ مزید ان کا ارادہ ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن میں ڈر کر ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب سے ملنے آئے تھے۔ تو عامر ڈوگر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو پیغام والی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا، ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اس پولیس والے حسان افضل کی طرح زمان پارک کے اندر جا کر میٹنگ میں، پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز کی میٹنگ میں بیٹھ جائے اور وہاں سے خبریں نکال کر لے آئے، اور خبریں بھی جھوٹی، شاہ محمود قریشی صاحب کا دیکھا تھا آپ نے، تو یہ تو ممکن ہے کہ اس پولیس والے کو پتا ہو۔ لیکن عمران خان صاحب کی ان لوگوں سے جو ملاقات ہوئی، وہ عامر ڈوگر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب کے علم میں نہیں ہے، اور اب اس کی معلومات نکل رہی ہیں، ظاہر ہے کہ آگے جا کر اور نکلیں گی، اور ممکن ہے کہ عامر ڈوگر صاحب اس سلسلے میں یا کوئی اور دوست مزید کچھ چیزیں بھی بتا دیں۔ تو یہ کاروباری شخصیات دو، اور دونوں کراچی کی بہت بڑی کاروباری شخصیات یہ عمران خان صاحب سے ملی تھیں، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہیں پر یہ باتیں بھی ہوئی تھیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھوں عارف علوی صاحب کی فیملی کا معاملہ۔ ٹویٹر پہ دعویٰ کیا گیا، یہ جو وائرل ویڈیو تھی بونانزا والی، جہاں ایک خاتون بدتمیزی بھی کر رہی تھیں، لاتیں بھی مار رہی تھیں، ہاتھ بھی اٹھا رہی تھیں، چیزیں بھی پھینک رہی تھیں، اور بونانزا کے سٹاف پر تشدد کر رہی تھیں، ان خاتون کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ تو نائمہ علوی ہیں، عارف علوی صاحب کی صاحبزادی، اور یہ جو نائمہ علوی صاحبہ ہیں، یہ دیکھیے کیسے غنڈہ گردی کر رہی ہیں، گرفتار کیوں نہیں کیا گیا پورے خاندان کو، یہ سوال کیا گیا ٹویٹر پہ۔ تو میں نے عارف علوی صاحب کی فیملی سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ اس بارے میں بتائیے، کیا یہ خاتون صدر مملکت، سابق صدر مملکت، ان کی صاحبزادی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ان کی صاحبزادی نہیں ہے، ان کا ہماری فیملی سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہماری فیملی میں نائمہ علوی صاحبہ کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو بالکل نہیں ہے، اور یہ معاملہ ان سے بالکل قریب بھی نہیں ہے، کلوز بھی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان میں ہوتے بھی نہیں ہیں، اور اس وقت کیا سچویشن ہے انہوں نے یہ تو نہیں بتایا، لیکن کہا کہ یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے، اور جس اکاؤنٹ سے یہ چیزیں پھیلائی گئیں اس اکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹ ایسے صحافیوں کو فالو کرتا ہے، اور ایسے صحافی اکاؤنٹ کو فالو کرتے ہیں جو پی ایم ایل این کے لیے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس اکاؤنٹ کو فالو کرتی ہیں، تو یہاں سے یہ کوشش کی گئی ہے، لیکن نائمہ علوی صاحبہ یہ نہیں ہے، اور ان کا اس فیملی سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، تو یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے۔ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں کچھ لوگ، ڈگ 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 ڈگ، وہ ڈگڈگی پہ ناچنے والے، تو ایسے لوگ آ کر باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ صحافی ہیں وہ بھی اسی طرح کی، جب ڈگڈگی بجتی ہے تو وہ ڈانس شروع کر دیتے ہیں، وہ اس ڈگڈگی پہ چل کے دکھاؤ، پش اپس لگا کے دکھاؤ، سسرال جاؤ گے سلام کیسے کرو گے، یہ سب شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بندر ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک بار اڈیالہ جیل میں ایسے بندروں کی بات کی تھی، تو ایسے بندر ہیں، اور یہ بندر جو ہیں یہ عورت ہونا، کسی کا کسی فیک نیوز میں لپیٹ دیا جانا کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور یہ شروع ہو جاتے کسی کی بھی پگڑی اچھالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بہت ہی بےہودہ قسم کے بندر ہیں، اور یہ بندر یہ کام کرتے ہیں۔ ہماری صحافت میں بہت بڑی تعداد میں ایسے بندر موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک لاہور میں پھڈا ہوا تھا دکان پہ، وہ پھڈا ہاب نوب وہاں پر کیا گیا، اور ڈی ایچ اے میں لالک جان چوک سے تھوڑا آگے جا کر جہاں ایک پوائنٹ بنتا ہے وہاں پر یہ پھڈا ہوا تھا، اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی تھیں جن کا یہ سارا کا سارا جھگڑا ہوا تھا۔ پھر ایک کراچی میں ہی غالباً ثنا سفیناز کا آؤٹ لیٹ تھا، اور وہاں ایک خاتون نے جھگڑا کیا، چیزیں پھینکی وغیرہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ خاتون آصف علی زرداری صاحب کی کزن خود کو بتا رہی تھی۔ یہ کبھی بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کزن ہیں یا نہیں ہے، لیکن ان خاتون کا خود ہی اپنے منہ سے کہنا تھا کہ میں آصف علی زرداری صاحب کی
کزن ہوں. تو یہ ہم نے دیکھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت ایک بار پھر یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور اس جھوٹ کو سوشل میڈیا پر بائی کرنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں. اب بات عمران خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان کی ملاقات کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی اور کچھ اس طرح کے جملے ہوئے کہ وی آر گوئنگ ٹو ورک ٹوگیدر, وی کین ورک ٹوگیدر آن بگ ایشوز, جو ڈونلڈ ٹرمپ کا انداز ہے آن بگ ایشوز, اور پھر وہ چھوٹے جملے سیدھی بات. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس طرح کی بھی بات کی کہ پاکستان نیڈس ٹو پٹ اٹس ہاؤس ان آرڈر. اور انہوں نے کہا کہ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جو سیاسی بحران ہے پاکستان میں اس کا خاتمہ کیا جائے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے بار بار ہمیں یہ صدا سنائی دی کہ عمران خان صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کو بات کرنی چاہیے, آئیں بیٹھیں بات کریں. تو یہ زبردست طریقے سے ہو رہا تھا. شہباز شریف صاحب نے خود کیا, پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا, ایک دو اور لوگوں نے کیا. تو یہ نون لیگ کی حد تک تھا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کو بات کرنی چاہیے اور بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں بات کر کے, ٹیبل پر بیٹھ کر. اور انسان کو خاص طور پر سیاست میں دیواریں نہیں بنانی چاہیے بلکہ بریجز بنانے چاہیے تاکہ فاصلے کم ہوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ملنا ممکن ہو. تو بریجز بنانے چاہیے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہی میٹر کرتے ہیں, ووٹ بھی انہی کا ہے اور انہیں چاہیے کہ بات چیت کریں, اور سیاستدانوں سے بات چیت کرنی ہے تو ان سے بات کریں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر ان سے بات کرنی تو کر لیں. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بات نہ کرے تو کیسے ہوگا کہ سب کچھ ہو. ہاں, یہ ہمیں بار بار خبر ملتی رہتی کہ نچلے لیول پر انگیج کیا جاتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ پیغام پہنچائیں, لیکن اس کے نتیجے میں بھی عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ انہیں کوئی بھی بات نہیں ماننی. وہ اپنے معاملات کا قانونی حل, آئینی حل نکال کر پھر آئیں گے اس جیل سے باہر اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان ان کو لیڈ کرنے کے.